اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ ہوم اکنامکس، باب نمبر 8 آرٹ اینڈ ڈیزائن۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آرٹ ایک تخلیقی عمل ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان اپنے خیالات کو موزوں طریقے سے ترتیب دیتا ہے یا مناسب طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ مثلاً ناول لکھنا، تصویر بنانا یا دستکاری وغیرہ، یعنی ہاتھوں سے جو چیزیں وغیرہ ہم بناتے ہیں، یہ ہمارے خیالات کا اظہار ہے۔ ناول لکھنا یا تصویر جو ہیں، ہمارے خیالات ان چیزوں سے یہ منسلک ہیں۔ ہر چیز اپنا وجود رکھتی ہیں جو کسی قسم کے مادے سے تشکیل پا سکتا ہے، یعنی مادے کے کسی شکل میں ڈھل جانے کے وجہ کو ڈیزائن کہتا ہے۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ڈیزائن کی اہمیت کو ہم ایسے واضح کر سکتا ہے، یعنی اچھا ڈیزائن آرٹ کا اچھا نمونہ اور برا ڈیزائن آرٹ کا برا نمونہ۔ یعنی سادہ کاغذ پر پینسل سے کھینچا گیا کوئی خاکہ یا نقشہ اپنی وضع میں ڈیزائن کہلاتا ہے، جو انسان کی حس لطیف کی نشاندہی کرتا ہے، اور جس عقل سے، احساس اور مہارت سے یہ خوبصورتی لائی جاتی ہے وہ آرٹ بن جاتا ہے۔ غرض ڈیزائن ہی آرٹ ہے، اور آرٹ بغیر ڈیزائن کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ پھر آگے ہم ڈیزائن کی تعریف پر آ جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی بناوٹ اس کا ڈیزائن کہلاتا ہے۔ جو بھی چیز ہم بناتے ہیں، جو اس کی بناوٹ ہے، وہی ڈیزائن کہلاتی ہے۔ یعنی ڈیزائن وہ مرکب ہے جس میں خطوط، اشکال، حجم، رنگت یا سطح کی منصوبہ بندی کی جاتی ہیں۔ یعنی ان چیزوں سے یہ ڈیزائن کا مرکب ہے کہ اس میں خطوط، اشکال، حجم، رنگت یا سطح اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہیں۔ ڈیزائن کے بنیادی اجزاء یا عناصر۔ تو ڈیزائن کی تعمیر میں جو استعمال ہونے والے عناصر ہیں وہ دو طرح کے ہیں، بصری اور مادی۔ یعنی ان دونوں عناصر کے ملاپ سے ڈیزائن کی بنیاد پڑتی ہے۔ یعنی کون کون سے؟ سب سے پہلے خطوط۔ ہم جب بھی کوئی ڈیزائن بناتے ہیں یا ڈیزائن کی تشکیل میں خطوط جو ہیں تو وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی خطوط کے بغیر ہمارے ڈیزائن جو ہیں وہ نہیں بنتے۔ مختلف طریقوں سے، یعنی خطوط کے مختلف طریقوں سے کے ملاپ سے جو ڈیزائن وجود میں آتا ہے، اس کی خطوط کی اولین خاصیت یہ ہے کہ یہ نظر کو ڈیزائن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے کر جاتی ہیں۔ کچھ خطوط مسلسل ہوتے ہیں، کچھ بعض خطوط پیچیدہ اور غیر مسلسل، یعنی جیسے کہ زگ زیگ خطوط۔ اس کے علاوہ خطوط کے مختلف انداز میں ملنے سے ہی طرح طرح کے ڈیزائن بنتے ہیں۔ خطوط کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ نفسیاتی اثر بھی رکھتے ہیں۔ یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں خطوط کے اقسام ہیں۔ تو خطوط کے اقسام میں یعنی سیدھے عمودی خطوط، سیدھے افقی خطوط، زگ زیگ خطوط، ترچھے خطوط اور کوسی خطوط۔ ان خطوط کی وجہ سے ہی ہم مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ یعنی ان خطوط کے بغیر ہمارے کوئی بھی ڈیزائن صحیح طریقے سے نہیں بن سکتا۔ ہم جو بھی ڈیزائن بنائیں گے ان خطوط کا استعمال انہی میں ہوگا۔ یہ خطوط کے اقسام ہیں۔ پھر خطوط کی اقسام، یعنی خطوط کی بنیادی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے عمودی خطوط پڑھے ہیں۔ یہ خطوط یعنی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ خطوط ڈیزائن میں لمبائی، بلندی کا تاثر دیتے ہیں۔ یعنی عمودی خطوط ڈیزائن میں لمبائی یا بلندی کا تاثر دیتے ہیں۔ مثلاً جو کمرے میں دیوار ہیں یا دروازے، کھڑکیاں، پردے، الماریاں وغیرہ کمرے کی لمبائی یا اونچائی کا احساس دیتے ہیں۔
یعنی جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ یہ دیواروں میں بھی دروازے یا کھڑکیاں، پردے، الماری وغیرہ، ان سب میں یہ لمبائی کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد افقی خطوط۔ افقی خطوط یعنی یہ خطوط زمین کے متوازی یعنی دائیں بائیں رخ میں ہوتے ہیں اور آرام و سکون کا تاثر دیتے ہیں۔ گھر کے اندر ان خطوط کا استعمال فرنیچر مثلاً صوفہ، میز، پلنگ، شیلف اور دیگر اشیاء میں نظر آتا ہے۔ یعنی ہم کمرے کی سیٹنگ کرتے ہیں تو یہ خطوط جو ہیں یہ متوازی یعنی دائیں بائیں رخ میں ہوتے ہیں۔ یہ خطوط جو ہوتے ہیں یعنی اس کے مطابق اگر ہم ان خطوط کا استعمال فرنیچر میں یعنی وہ صوفہ ہو، میز ہو، پلنگ ہو، شیلف، جو بھی ان دیگر اشیاء میں ان خطوط کا تاثر نظر آتا ہے تو یہ خطوط جو ہوتے ہیں یہ آرام و سکون کا تاثر دیتے ہیں۔ ترچے خطوط۔ یہ خطوط 5 ڈگری سے 85 ڈگری کے زاویے میں ترچے خطوط ہوتے ہیں۔ ڈیزائن میں یہ خطوط دلچسپ تاثرات پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آگے کے رخ میں خطوط کے تسلسل کا تاثر پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ خطوط جو ہیں 5 سے 85 ڈگری کے زاویے میں ترچے خطوط ہوتے ہیں۔ یعنی ان ڈیزائن میں یہ خطوط بہت زیادہ خوبصورت تاثرات پیدا کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات آگے کے رخ میں یا خطوط کے تسلسل کا تاثر پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوسی خطوط گولائی نما یہ خطوط نرمی اور وقار کا احساس دلاتے ہیں۔ یعنی گھریلو آرائش میں یہ خطوط ہمیں محرابوں، پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ربن اور بندھے ہوئے پردوں میں نظر آتے ہیں۔ یعنی کوسی خطوط ہم پردوں میں یا محرابوں میں یا پردوں کے ساتھ جو ربن یا بندھے ہوئے جو بھی پردوں میں ہم کوسی خطوط سے کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں یا گھریلو آرائش میں تو یہ خطوط ہمیں اس کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ پھر وضع یا شکل۔ وضع یا شکل جب 2 یا 2 سے زیادہ خطوط مختلف زاویوں میں ملتے ہیں تو کوئی شکل، بناوٹ یا ڈیزائن وجود میں آتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب 2 سے زیادہ خطوط مختلف زاویوں میں ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شکل، بناوٹ یا ڈیزائن ضرور وجود میں آتی ہیں۔ یعنی لمبائی، چوڑائی اور حجم کی وجہ سے یہ بناوٹ سروخی تاثر دیتا ہے۔ یعنی یہ وضع ٹھوس ہونے کی وجہ سے محسوس کی جاتی ہیں۔ خطوط کے ملاپ سے مندرجہ ذیل اشکال وجود میں آتی ہیں۔ یہ اشکال آپ دیکھ رہی ہیں، یہ اشکال یعنی جب عمودی اور افقی خطوط ملتے ہیں تو مستطیل اشکال بنتی ہیں۔ ترچے عمودی اور افقی خطوط کے ملاپ سے مثلث، مخمص اور مسدس کی طرح شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ یعنی یہ عمودی اور افقی خطوط جب ملتے ہیں تو مستطیل اشکال بنتی ہیں۔ جب ترچے عمودی اور افقی خطوط ملتے ہیں تو اسی طرح کے مثلث، مخمص اور مسدس کی شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ کوسی خطوط کے ملاپ سے گول، بیضوی اشکال مثلاً گین نما، سلنڈر اور کیف نما اشکال بنتی ہیں۔ یہ اشکال آپ دیکھ رہی ہیں جب کوسی خطوط کے ملاپ سے گول یا بیضوی اشکال مثلاً گین نما، سلنڈر اور کیف نما اشکال بنتے ہیں۔ مندرجہ بالا خطوط اور اشکال کی خصوصیات کے پیش نظر ان کے مناسب جگہ پر مناسب استعمال پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ یعنی جو خطوط اشکال کے ملاپ سے خوبصورتی کے علاوہ ہم آہنگی بھی پیدا کی جا سکتی ہے اور مثلاً اس کی جو خاصیت کے اعتبار سے لڑکوں کے کمرے میں سیدھے خطوط، مستطیل اور مربع اشکال، جبکہ لڑکیوں کے کمرے میں کوسی خطوط اور بیضوی وضع زیادہ مناسب رہتی ہیں۔ سطح۔ ہر مادہ کوئی نہ کوئی خاص سطح کا حامل ضرور ہوتا ہے۔ یعنی اسے ہم کوئی بھی سطح ہم چھونے یا دیکھنے سے محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کوئی سطح محسوس کریں تو وہ کھردری، نرم، ملائم، موٹی یا پتلی ہوتی ہیں۔
گھر میں پردے، فرنیچر، قالین، غالیچ اور سجاوٹ کی اشیاء کسی نہ کسی طرح کی سطح رکھتی ہیں، یعنی جن کے موضوع استعمال سے ایک حسین طرز سجاوٹ تشکیل دی جا سکتی ہیں۔ گھر کے آرائش کے لیے مختلف سطح کے کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً پردوں اور صوفوں کے لیے بھاری اور کھردرے کپڑے کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سطح کے کپڑے دیرپا اور پائیدار ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے باب نمبر 8 سٹارٹ کیا۔ باب نمبر 8 میں ہم نے آرٹ اینڈ ڈیزائن کے متعلق پڑھا۔ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا تعارف ہم نے پڑھا، پھر ہم نے ڈیزائن کی تعریف، ڈیزائن کے بنیادی اجزاء یا عناصر، خطوط کے اقسام، افقی خطوط، ترچے خطوط، کوسی خطوط، وضع یا شکل، سطح، یہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج ہماری کلاس کے اختتام یہاں پر ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔